کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ڈاکٹروں کی لائن الگ ہو گئی اور مولاناؤں کی لائن الگ، سائنٹسٹ کی لائن، سائنسدانوں کی لائن الگ ہو گئی، مولاناؤں کی لائن بولو نا بھائی الگ، علم دین حاصل کرنے والوں کا حلیہ بالکل الگ سے ہو گیا، اور دنیا کا علم حاصل کرنے والے، وکیل بننے والے، جج بننے والے، میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بننے والے، طرح سائنسدان بننے والے، وہ بالکل راہیں کیا ہو گئی الگ الگ، کیونکہ جس ماحول میں ان کو پڑھایا گیا، جس ماحول میں ان کو تعلیم دی گئی، وہ ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں اگر دین کا علم بھی حاصل کیا جاتا تو وہ بھی ان کا بھی وہی انجام ہونا تھا علماء کا جو اس طبقے کا انجام ہوا ہے، وہ بھی دین سے دور ہو جاتے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ یونیورسٹیوں پڑھ کر بالکل دین سے دور ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دین کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بنیادی غلطی انسان سے یہاں کہاں ہوئی ہے؟ وہ اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ بات آ رہی ہے؟ گورا اس دنیا کو اصل زندگی سمجھتا ہے اور اسلام اسے مسافر خانہ سمجھتا ہے۔ جب یہ مسافر خانہ ہے تو مسافر کے لیے ترقی کے جو معیار ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو وہاں دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہو اور وہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے ہاں ترقی کی ڈیفینیشن ایک الگ ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی منزل میں رکاوٹ ڈالے، ہر وہ چیز جو آپ کی منزل میں رکاوٹ ڈالے، آپ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو اور آپ کے سامنے اس کے خلاف دلائل دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی کوئی منزل ہو۔ ایک آدمی سفر کرتا ہوا دور جا رہا ہے، اس کی منزل ہے کراچی سے پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے، درمیان میں رکاوٹیں آئیں گی، اسے پتا چلا کہ یہاں کا ٹریفک جیم ہے، میں اتنی دیر میں ٹرین میں یا ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا، تو اپنا راستہ بدل لے گا، فوراً بدل لے گا وہ راستہ۔ لیکن ایک آدمی کی منزل ایئرپورٹ یا اسٹیشن ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی سرے سے کوئی منزل ہی نہیں ہے، وہ اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، کار میں بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن کے مزے لے رہا ہے، گانے لگائے گئے اور ناچ رہا ہے وہاں پہ۔ اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ٹریفک جیم ہے یا کھلا ہوا، اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں؟ کسی غریب آدمی کو آپ ایئر کنڈیشن کار میں بٹھا دیں جس نے کبھی کار نہ دیکھی ہو، اور گرمی میں بٹھا کے، بعض لوگ کرتے ہیں نا گرمی میں کار کے شیشے چڑھا کے اے سی کھول کے سو جاتے ہیں اس میں، ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، ان کی منزل یہی تھی کہ بھئی گرمی سے بچنا تھا تو بچ گئے نا وہ۔ دنیا دار آدمی جس کے سامنے آخرت نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ سارا دن کرکٹ کے میچ دیکھے گا۔ اسے اگر کوئی مولوی کہے گا یہ غلط ہے تو وہ مولوی کو کیا سمجھے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بے وقوف سمجھے گا، کہیں گے پاگل، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، آخری اوور چل رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، یہ میچ دوبارہ تھوڑی آئے گا، سارا دن بیٹھ کے دیکھ لو۔ وہ تبلیغ والوں کو کیا سمجھے گا جو صبح گشت مشورہ کر رہے ہیں، سارے عالم کے انسانوں کی فکر کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، ان کو کیا سمجھے گا وہ؟ بولو بھائی بیوقوف، کہیں گے اتنا مزے کا میچ آ رہا ہے اور وہاں سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ یہ دین سارے عالم میں کیسے آ جائے ہے بھائی، اس کو وہ کیا لگیں گے؟ بیوقوف لگیں گے۔ اس کو وہ شخص جو دروازے پہ آ کے نوک کرے، آپ کا میچ چل رہا ہے یا کوئی بہت زبردست فلم دیکھ رہے ہیں اور آخری سین چل رہا ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا مرے گا کون ان میں سے، ویلن مرے گا یا ہیرو مرے گا، ایسا سین چل رہا ہے، اور دروازہ نوک کیا تبلیغ والوں نے تو بھائی دین کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا خیال ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے تبلیغ والے کلیئر کٹ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ذرا حکمت مسئلہ سے، مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے، یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، کرکٹ کے سارا دن میچز دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دین کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، ہمیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل بنی اسرائیل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے وارث کون تھے؟ عیسائی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس کلمے کے وارث کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی چلیں دین پر اور پوری دنیا کو اسی راستے پر لے کر آئیں جس راستے پہ یہ خود چل رہے ہیں، تو خود ہی نہیں چل رہے تو کیسے لے کر آئیں گے دوسرے کو؟ تو ہم اس لیے آئے ہیں
کہ آپ آ جائیں, تھوڑا سا وقت دے دیں. تو اس کو, یہ تو میں نے اتنی لمبی بات کر دی, ورنہ وہ اتنی لمبی بات بہت سخت بور ہو گیا. کیا آگے دروازہ ہی نہ کھولتا, میں پتلی گلی سے نکل جاتا. اسی وجہ سے پتلی گلیاں بنائی جاتی ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتا. تو اس کو یہ سارے کیا لگیں گے, بیوقوف. لیکن اس تبلیغ میں جو لگا ہوا ہے اس کو اس کام میں اتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ وہ سہ روزے کے بعد 40 دن کا نام لکھوا رہا ہوگا. جس کام کو آپ سمجھ رہے ہیں انتہائی بوریت والا کام, کیا اس کام میں دنیا کے بہت بڑے طبقے نے اپنی عمریں نہیں کھپائی؟ اسی کام کو جس کو آپ فضول سمجھ رہے ہو, اسی کام کو جس میں آپ کو بوریت محسوس ہو رہی ہے, کیا پوری زندگیاں وقف کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اور اس میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, بریگیڈیئر بھی ملیں گے, کرنل بھی ملیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو, جو مٹی میں بیٹھ کر بیانات سنتے ہیں بزرگوں کے اور پوری زندگی کے لیے اپنی تشکیل کرا دیتے ہیں. پیدل سال کی جماعتیں نکلتی ہیں. میں 2 سال پہلے ایک جماعت ہماری مسجد کی طرف سے گیا, ایک جماعت سے ملنے نصرت کے لیے. بوڑھے لوگ تھے, کراچی سے پشاور پیدل جماعت میں جا رہے تھے. اتنی شدید گرمی اندرون سندھ, نہ پانی کا کوئی حال, نہ واش روم کا کوئی انتظام, اور پرانی گاؤں دیہاتوں کی مسجد میں پڑے ہوئے. اور ایک جوان آدمی ان پر امیر. بوڑھوں پر امارت کرنا, ذمہ داری سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے. وہ بوڑھے آپس میں لڑتے بھی, لیکن وہ جوان آدمی کا حوصلہ, اسے اس کے کوئی پیسے, آپ جب مینیجر بن کے بیٹھتے ہیں, مینیجر بھی تو امیر ہوتا ہے نا, کتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لیتا ہے, الگ سے اس کو کمپنی گاڑی بھی دیتی ہے. مینجمنٹ بہت مشکل کام ہے. مختلف مزاج کے, مختلف خیال کے لوگوں کو جوڑ کے چلنا, اور صبح جاتے ہیں واپس شام کو آ جاتے ہیں, لیکن وہ 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہے, اور اس مینجمنٹ کے کوئی پیسے, بولو بھائی, نہیں لینا. نہ گاڑی مل رہی ہے, نہ گاڑی کا پیٹرول مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے تو کس کے خرچے پر؟ اپنے خرچے پر. اور جب یہ سال لگا کر محلے میں جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ محلے والے ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے استقبال کے لیے, او بھائی ہمارا گاؤں کا شیر آ رہا ہے, اللہ کے راستے میں نکل کے گیا. صلواتیں ہی سننے کو مل رہی ہوں گی بیچارے. یہ کوئی دین ہے؟ پیدل نکل لیے, تانے مل رہے ہوں گے سننے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے آفس میں ایک ترقی ہو جائے, بھئی آپ کا پہلے 16واں گریڈ تھا تو آپ سال لگانے کی وجہ سے ہم نے آپ کو 17واں گریڈ دے دیا. ایسا بھی نہیں ہوگا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح علماء ہیں مدارس میں. ہمارے ہاں طلبہ, یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا, یہ مولوی, بہت سے مولویوں کے بارے میں سست ہوتے ہیں, کاہل ہوتے ہیں. ہمارے جو دینی مدارس میں جو مدرسین ہیں, جو تدریس کرتے ہیں, ان کی زندگی آپ جا کے دیکھیں, ان میں آپ کو سستی نظر, جہاں تک میرا مشاہدہ ہے, یہ بڑے محنتی ہوتے ہیں. رات کو مطالعہ کرتے ہیں یہ سبق طلبہ کو پڑھانے سے پہلے, تاکہ خود اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. پھر طلبہ کو پڑھاتے ہیں. پھر طلبہ کی نگرانی ہوتی ہے کہ تکرار مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اتنی نگرانی اور اتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر ہمارے پروفیسر لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیں تو انقلاب آ جائے گا. ہمارے ہاں ٹیچروں کی, پروفیسروں کی تنخواہیں زیادہ, دینی مدارس کے مدرسین کی تنخواہیں اس کا 10% بھی نہیں ہوتی, لیکن دینی مدارس کے مدرسین جو ٹیچرز ہیں ان کی محنت 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں اتنی محنتیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ منزل حاصل ہو رہی ہے. یہ محنت ان کو منزل سے قریب کر رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ بھئی جتنا پڑھائیں گے علم آگے پھیلے گا, یہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ, دنیا میں نہیں آخرت میں. ورنہ مدارس میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ان تنخواہوں میں اگر تنخواہ کو سامنے رکھ کر پڑھانا شروع کر دو تو آدمی ایک کتاب پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اور اتنے مشکل ٹاپکس ہیں, اتنے مشکل مضامین ہیں. اصول فقہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کبھی آپ آگے بیٹھیں, میں تو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ہمارے لیکچر میں کبھی مدرسے میں آگے بیٹھ کے سنو, کیونکہ ہم جب تک مدرسے میں نہیں تھے ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. بات دینے کے لیے اچھے اخلاق کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس بات کے وزن کو نہ دیکھیں, آپ کے اسٹائل کو دیکھ کے متاثر ہو جائیں.
بہت مشکل ہے سمجھانا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ جو غامدی کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور وہ جو اس کو اسٹائل کتنا پیارا ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا اسٹائل کیوں پیارا ہوتا ہے, مولویوں کو غصہ کیوں آ جاتا ہے. اس لیے کہ مولویوں کا دین سے رشتہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں دین میں اتنی سخت تحریف ہو رہی ہے, غضبناک ہو جائے گا انسان, ان کو غصہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو, کفر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. بات بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے. بھئی کافر کون ہے کون مسلمان ہے یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا, ہم دنیا میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. لوگ متاثر ہوتے ہیں, ماشاءاللہ کیسی جوڑ کی بات کر رہے ہیں. کیوں کافر نہیں کہیں بھائی؟ ہمارے غیرت اور ایمان کا مسئلہ ہے یہ. قادیانیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, غیرت کے خلاف ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت میں, آپ کی نبوت میں شرکت کو برداشت نہیں کریں گے. آپ تو مسکرا کے کہہ دیتے ہیں کہ کافر, ان کو کافر مت کہو. آپ کا رشتہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا تو آپ یہ بات مسکرا کے نہیں کہتے. کہتے کیوں نہیں کہے کافر ہم ان کو؟ بہت سارے معاملات میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مسلم ہے یا کافر, کیونکہ شریعت میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو صرف مسلم کے ساتھ جائز ہے, غیر مسلم کے ساتھ اور کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. وہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کافر ہے, ورنہ اس کے ساتھ معاملہ جائز ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, گھومتا رہتا ہے اسٹیشن ہمارا. نہیں یہ جو ابھی بات یہاں اس سے پہلے آئی تھی نا, ہاں میں یہ تبلیغ جماعت کی مثال دے رہا تھا کہ دیکھو جب منزل سامنے ہوتی ہے, مقصد سامنے ہوتا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے خود بخود اڑا دو گے. اس کے لیے آپ مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرو گے. ہمارے ہاں دینی مدارس میں ایسے طلبہ بھی ہیں جو سارا دن کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں, ایسے طلبہ بھی آپ کو ملیں گے جو فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدرسے میں جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کے سامنے بھی کوئی منزل, بولو بھائی, نہیں. ابا اماں نے ڈال دیا, لے بھائی پڑھا دے ان کو, آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دین میں مضبوط ہوتے, یعنی علم میں مضبوط ہوتے ہیں, عمل میں زیرو ہوتے ہیں, اور بعض علم میں زیرو ہوتے ہیں, عمل میں مضبوط ہوتے ہیں. کیوں؟ جس کے پاس علم ہے عمل میں زیرو ہے اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے, اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے سامنے اگر منزل ہو تو علم نہ ہونے کے باوجود وہ عمل میں مضبوطی دکھاتا ہے. تو راستے کا جو تعین ہے علم کے ساتھ ساتھ منزل کا تعین جب ہوگا تو پھر آپ کامیابی کی زندگی گزاریں گے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا, حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت پیدا کر دے گا. اس کا بھی یہی مطلب ہے, جب آپ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتے, خدا کی قسم آپ بہت اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں, آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ بہت اچھے تاجر بن سکتے ہیں, مگر آپ ذرہ برابر بھی سیدھے راستے کی فہم, ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سیدھے راستے کی فہم پیدا نہیں ہوگی. جب آپ ہی کو پتہ نہیں ہوگا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, الٹا راستہ کون سا ہے, تو آپ لوگوں کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ آپ قوم کے مقتدا اور رہبر نہیں بن سکتے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, وہ یورپ اور امریکہ کو فالو کر رہی ہے. ان کو کیا بنا دیا؟ مقتدا. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ان کو فالو, بولو بھائی, مت کرو, ان کے پیچھے مت چلو. وہ خود جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں کیسے بچائیں گے وہ؟ تو تقویٰ جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.